دعا کر رہے تھے کہ مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. مجھے یقین ہے میرے نبی کی دعا کو رب نے قبول کر لیا ہے. حضرت عمر بن خطاب چلے. حضور اس وقت کوہ صفا کے قریب دارے حضرت ارقم میں موجود تھے. آپ وہاں گئے. حضرت ارقم اور دیگر صحابہ باہر موجود تھے. تلوار حضرت عمر کے گلے میں لٹک رہی ہے. حضرت حمزہ بھی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا. انہوں نے دیکھا کہ آج اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو پھر مبارک ہو, اگر ارادہ خطرناک ہے تو عمر کو ایسے نہیں جانے دیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا عمر آ رہا ہے اور صحابہ کا یہ خیال ہے, فرمایا صحابہ عمر کو آنے دو, عمر کو آنے دو. یا رسول اللہ تلوار گلے میں لٹکائی ہے. فرمایا وہ آج خود نہیں آ رہا, میں نے اسے رب سے مانگ لیا ہے. آج وہ خود نہیں آ رہا, آج بلائی گئی ہے, رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے, آنے دو. حضرت عمر بن خطاب جیسے حضور کے سامنے آئے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور حضرت عمر کو بٹھایا. بس حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر عمر اسلام نہ لاتے ہم کبھی بیت اللہ میں نماز نہ پڑھ سکتے. حضرت عمر بن خطاب کا اسلام لانا اسلام کی فتح ہے, اسلام کی نصرت ہے. حضرت عمر بن خطاب سے پہلے جتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے سب نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. لوگ کہتے کہ ہم نمازیں چھپ کے پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نمازیں چھپ کے پڑھتے تھے. حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کہا عمر کیوں نہیں, سچا رسول ہوں. کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے. تو یا رسول اللہ پھر ہم چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں جب ہم سچے ہیں؟ ان مشرکوں کافروں سے کیا ڈرنا؟ آقا چلیے. ایک صف میں حضرت حمزہ ہے, اسد اللہ شیر خدا, جی حضرت حمزہ کی نشانیں بلند ہیں. اسد اللہ کا لقب اللہ نے رسول اللہ نے عطا کیا حضرت حمزہ کو. حضرت حمزہ جس لشکر کی طرف بڑھتے تھے جتھے کے جتھے واصل جہنم کر دیتے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف میں ہیں اور دوسری صف میں عمر بن خطاب ہیں. پھر مشرکوں کو کیا جرت کے وہ اس قافلے کو روک پائیں؟ یہ قافلہ بڑھتا ہوا بیت اللہ گیا. علل اعلان اذان دی گئی, علل اعلان نماز پڑھی گئی. یہ پہلی نماز ہے جو بیت اللہ میں پڑھائی گئی با جماعت اور چھپ کر نہیں, ظاہر کر کے. اور حضرت عمر بن خطاب جب اسلام لیا آپ نے تلوار اٹھا لی اور کافروں کے ایک ایک گھر کے دروازے کو بجایا. خود حضرت عمر کہتے ہیں, روایت راوی خود ہے, حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں جب اسلام لے آیا تو میں اپنے ماموں عمر بن حشام ابو جہل کے دروازے پر گیا. دروازہ بند تھا, رشتے میں ماموں لگتا ہے ابو جہل. دروازہ بجایا, کون؟ کہا عمر. کیا کام ہے؟ کہا میں تمہارا دین چھوڑ چکا ہوں, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں. کہا عمر ایسا نہیں کرنا, باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا, عمر ایسا نہیں کرنا. حضرت عمر کہتے ہیں اندر سے باتیں تو کر رہا تھا پر میرے ڈر سے دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور میں نے اسے کہا دروازہ کو کھولو, کہا نہیں دروازہ نہیں کھولنا. حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں آگے بڑھا, ایک اور مشرکوں کے سردار کے پاس پہنچا, کافروں کے, اس کو بتایا, اس نے بھی میرے ڈر سے دروازہ نہیں کھولا, اندر سے ہی بات کی. ایک شخص کہنے لگا عمر کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسلام سارے کافروں کو پتہ چلے؟ کہا ہاں یہی چاہتا ہوں. پتہ چلے کہ عمر بن خطاب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کسی کی جرت نہ ہو کسی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ فلاں شخص بیٹھا ہے, آپ اس کو بات بتائیں اپنے اسلام کی, یہ سب میں آپ کی بات کو پھیلا دے گا.
حضرت عمر نے اسے پاس بلایا, کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس نے کہا اچھا مسلمان ہو گئے؟ ہاں. اس نے کہا لوگو سنو, عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب سارے جتنے وہاں مشرک بیٹھے سب حملہ آور ہوئے حضرت عمر بن خطاب کے اوپر. پھر آگے بھی تو عمر بن خطاب ہے, آگے بھی عمر بن خطاب. آپ نے تنے تنہا کئی لوگوں کا مقابلہ کیا. پھر پہاڑی پر ابو جہل چڑھا. اس نے کہا لوگوں اگرچہ میرا بھانجا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا مگر میں اس کو اپنی امان دیتا ہوں, میری امان ہے. یہ اصول تھا مکہ کا کہ اگر کوئی کافر مسلمان کو امان دے دے تو اس کی امان کو تسلیم کیا جاتا تھا. تو سب مشرکوں نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا. حضرت عمر بن خطاب کو یہ بات ناگوار گزری. آپ نے کہا ماموں ابو جہل, میں تیری امان کو قبول نہیں کرتا, میں اسے توڑتا ہوں, مجھے تیری امان نہیں چاہیے, میں اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہوں, تیری امان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آؤ مقابلہ کرو میرے ساتھ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور کئی صحابہ کہتے ہیں ہجرت کرنے والوں نے ہجرت کی, کسی نے چھپ کر کسی نے کیسے, مگر ہجرت کی تو پھر عمر بن خطاب نے ہجرت کی, مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت کی تو حضرت عمر بن خطاب نے کیسے ہجرت کی؟ تلوار گلے میں لٹکائی, بیت اللہ گئے, نوافل ادا کی, دعا کی. دعا کرنے کے بعد جتنے قریش مکہ کفار مکہ وہاں بیٹھے تھے حضرت عمر ان کے پاس گئے, کہا تمہیں پتہ ہے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں, تمہیں پتہ ہے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں, اور اگر کسی نے اپنی ماں کو بے اولاد کرانا ہو, اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو, اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو, آؤ عمر بن خطاب کا مقابلہ کرو, آؤ میرے مقابلے میں اٹھو. کئی افراد بیٹھے تھے کفار مکہ, کئی افراد. عمر بن خطاب اس طرح للکار رہے تھے, ماں کو بے اولاد کرانا ہے, بچوں کو یتیم کرانا ہے, عورت کو بیوہ کرانا ہے, بیوی کو, تو آؤ میرا مقابلہ کرو. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کسی کی جرت نہیں تھی اٹھ کر عمر بن خطاب کا مقابلہ کرے, اور حضرت عمر بن خطاب اس طرح چلتے ہوئے آپ نے ہجرت کی سب کے سامنے علن اعلان. کسی نے جرت نہیں کی کہ عمر بن خطاب کا راستہ ٹوکے. اللہ نے اس طرح کا رعب دبدبا اس خلیفۃ المسلمین کو عطا فرمایا. سامعین محترم, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ایک عظیم صحابی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں سے ایک عظیم انسان ہے, مسلمانوں میں سے ایک عظیم مسلمان ہیں, اور حکمرانوں میں سے بہترین حاکم ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت دینا چاہیے, آپ کا ارادہ بھی یہی تھا کہ عمر بن خطاب کو ہی خلافت دی جائے, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان سے پوچھا, عثمان تمہارا کیا خیال ہے عمر بن خطاب کے بارے میں؟ حضرت عثمان نے کہا اے خلیفہ مسلمین, آپ مجھ سے بہتر جانتے عمر بن خطاب کو, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پھر فرمایا نہیں عثمان تم تو کوئی رائے دو. تو آپ نے فرمایا اے خلیفۃ المسلمین, میرے نزدیک عمر سے بہتر پھر کوئی نہیں ہے خلیفہ بننے کے لیے. پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے مشورہ کیا, آپ نے بھی یہی جملے ارشاد فرمائے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے آپ نے خلافت کی مثال قائم کر دی, عدل کی مثال, انصاف کی مثال. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام دور دور تک پہنچا, بڑے بڑے علاقے فتح کیے گئے. کیسا؟ کس
سے علاقے فتح کیے گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جاتے اللہ ہمیں فتح عطا فرماتا. بڑی بڑی فتح، مدائن فتح ہوا، عراق فتح ہوا، کیسر و کسرا فتح ہوئے، بیت المقدس فتح ہوا، اور نہ جانے کتنے علاقوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکروں نے فتح کیا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے. خلیفہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس اتنا مال نہیں آیا، نہ انہوں نے اتنے مال کی خواہش کی، مگر عمر بن خطاب کے پاس بہت مال آیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی وہ مال اپنے لیے پسند نہیں کیا، اپنے لیے پسند نہیں کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت فرما رہے. آپ نے میٹنگ بولائی جس میں حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے. آپ نے فرمایا کہ خلافت سے پہلے میں تجارت کرتا تھا، اسی تجارت سے میرا گھر چلتا تھا. اب خلافت کی ذمہ داری آ گئی ہے، ہر وقت خلافت کی ذمہ داری سنبھالتا ہوں، اب بتاؤ گھر کو کیسے چلاؤں. تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جتنی درمیانی مقدار آپ کے جو گھر کا خرچ ہے وہ بتائیں، آپ کو جو ہے نا بیت المال سے آپ کا جو ہے نا اجارہ جاری کیا جائے گا. تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک مقدار بتائی. کچھ ماہ گزرنے کے بعد صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ امیر المؤمنین کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے.